بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ وکلاء کے چیمبرز میں آگ لگی ہے اور بڑے پیمانے پر یہ آگ لگی ہے اور تمام فائلیں اور تمام ریکارڈ جل گیا ہے، اور وکلاء کی جانب سے حکومت پر اور انتظامیہ پر بڑا الزام لگایا گیا ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے کشمیری رہنما یاسین ملک کی سزائے موت کے لیے جو انڈین ایجنسیز ہیں انہوں نے درخواست دائر کی ہے ہائی کورٹ میں، اور اس ہائی کورٹ میں جو دائر کی گئی درخواست ہے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ کون سا مقدمہ ہے اور ان کے خلاف کب کب کیا ہوتا رہا، اور اب ہائی کورٹ میں ان کے خلاف جو مقدمہ ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں۔ بھارتی تحقیقاتی ادارہ NIA جسے کہا جاتا ہے، کشمیری حریت پسند رہنما یاسین ملک جو بڑے عرصے سے جن کو ظلم کی چکی میں پیس کے رکھ دیا ہے ظالموں نے، اور انہوں نے صرف اس وجہ سے کہ وہ آزادی کی بات، حریت کی بات کرتے ہیں، ان کو کی عمر قید کو سزائے موت میں بدلنے کے لیے جو عمر قید کا فیصلہ ہے اس کو چیلنج کیا ہے کہ ان کو سزائے موت دینی چاہیے۔ ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی گئی ہے۔ خصوصی عدالت نے دہشت گردی کے لیے مالی معاونت اور دیگر الزامات پر جموں اور کشمیر لبریشن فرنٹ JKLF کے سربراہ یاسین ملک کو عمر قید کی سزا سنائی تھی، جبکہ انہوں نے حکومت کی طرف سے مقرر کردہ وکیل کو قبول کرنے یا الزامات کے خلاف اپنا دفاع کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جب آپ کسی کو پرائیویٹ وکیل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اور سرکار ہی مدعی ہے اور سرکار ہی اپنا وکیل دے اور وہ کہے کہ جی ہمارے وکیل کے ساتھ ہی آپ مقدمہ لڑیں، تو پھر بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے دفاع سے پیچھے ہٹ جائیں، تاکہ کل یہ نہ کہا جائے کہ آپ کو تو میرٹ کے اوپر فیصلہ آیا، میرٹ کے اوپر ساری چیزوں کو دیکھا گیا، اور الٹیمیٹ پھر بڑی عدالتوں میں جب یہ معاملات جاتے ہیں تو وہاں پر پھر ریلیف مل جاتا ہے۔ عدالت نے قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA کی طرف سے سزائے موت کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ سزائے موت ایک ایسے جرم کے لیے ہے جو معاشرے کے اجتماعی شعور کو جھٹکا دیتا ہے۔ سری نگر میں جو رپورٹس ہیں اس کے مطابق NIA نے جمعہ کو دوبارہ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی کہ یاسین ملک کو سزائے موت دی جائے اور ہر صورت میں ان کو جو ان کی عمر قید ہے اس کو سزائے موت میں بدلا جائے۔ اب یہ ہائی کورٹ میں سماعت ہونے جا رہی ہے سوموار کے دن۔ JKLF نے 1989 میں مقبوضہ کشمیر میں ان کی جو مزاحمت تھی وہ شروع ہوئی، اور بھارت نے فوجی مہم کے ساتھ جواب دیا، جس کے نتیجے میں ہزاروں شہری اور فوجیوں کی اموات ہوئیں، اور کئی اس میں جو بڑی تعداد میں کشمیری شہید ہوئے۔ یاسین ملک نے 1994 میں جو ان کے اوپر ایک الزام تھا مسلح جدوجہد کا، خیر وہ ختم ہو گیا اور پرامن جدوجہد، اور ان کی جانب سے بھارتی رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوئیں اور سفارتی تعلقات بنانے میں وہ آزاد جو مقبوضہ جموں کشمیر کا مقدمہ تھا وہ لڑتے رہے۔ 14 سال کے لیے انہیں جیل بھیجا گیا، اور وہ بتاتے ہیں کہ انہیں جیل میں تشدد کیا گیا، انہیں 2018 میں دوبارہ گرفتار کیا گیا۔ بھارت نے 5 اگست 2019 کو بھارت کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا اور ضم کر دیا گیا اس کو بھارت میں۔ 26 مئی 2022 کو نئی دلی کی خصوصی عدالت نے دہشت گردی کے لیے مالی معاونت اور دیگر الزامات پر حریت رہنما یاسین ملک کو عمر قید کی سزا سنائی تھی، اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ان کو عدالت میں پیش کیا جاتا تھا ان کی فیملی مشال ملک، ان کو چونکہ وہ پاکستان میں ان کو بھی نہیں ملنے دیا جاتا تھا، اور باقی جو قیادت تھی حریت کی اور کشمیری جو لیڈرز تھے جو آزادی کی بات کرتے ہیں ان سے بھی ملاقات نہیں کرنے دی جاتی تھی، اور ان کو اپنا وکیل تک بھی نہ کرنے دیا گیا۔ وکیل امیش شرما نے کہا کہ عدالت نے یاسین ملک کو 2 بار عمر قید اور 5 بار 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی ہے۔ تمام سزائیں ایک ساتھ چلائی جائیں گی، جبکہ حریت رہنما پر بھارتی 10 لاکھ روپے سے زائد جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ جو میکسیمم سزا ہوتی ہے جب ایک سے زائد ایلیگیشنز ہوتے ہیں اور اوفینس ہوتے ہیں اور ایک سے زائد سزائیں دی جاتی ہیں، تو جو میکسیمم سزا ہوتی ہے وہی دی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ عمر قید ختم ہوگی جو 20 سال ہو سکتی ہے، 25 سال ہو سکتی ہے تو دوبارہ شروع ہو جائے گی، نہیں، جو میکسیمم سزا ہوگی اس میں باقی ساری سزائیں شامل ہو جاتی ہیں، اور ان کو مختلف سزائیں اور جرمانے مختلف کیسز میں عائد کیے گئے، اور اپنی سزا کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست بھی حریت رہنما میں دائر کی ہوئی ہے کہ میرا جو فیصلہ ہے وہ میرٹ پر نہیں ہوا اور مجھے دفاع کا حق بھی نہیں دیا گیا، لیکن اس کے باوجود جو اب وہاں کی نیشنل جو تحقیقاتی ایجنسی ہے NIA جسے کہا جاتا ہے، ان کی جانب سے اس کو چیلنج کیا گیا ہے۔ اب ہائی کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے، چونکہ الٹیمیٹ ہمارے ہاں جو بھارت اور پاکستان میں بھلے وہ پینل کوڈ ہو، بھلے وہ ضابطہ فوجداری ہو، ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں اپیل اگینسٹ ایکوٹل کہ بریت کے خلاف جب ہم اپیل میں جاتے ہیں تو 90% کہا جاتا ہے
کہ اپیل پر کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ بریت کے خلاف جو اپیل ہوتی ہے اس پر عدالتیں بہت کم، بہت ریئر ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں ریلیف دیا جاتا ہے، ریلیف نہیں دیے جاتے۔ اسی طریقے سے جب آپ کم سزا ہوئی ہو اور آپ سزا بڑھانے کے لیے، انکریز کرنے کے لیے اپیل میں جاتے ہیں ہائی کورٹس میں، تو ہائی کورٹس اس پر بھی آپ کو ریلیف نہیں دیتی۔ ہمیشہ ریلیف ملتا ہے جب ہم 410 میں CRPC کے تحت جاتے ہیں سزا کے خلاف اپیل میں، تو سزا کے خلاف جو اپیل ہوتی ہے اس پر تو ریلیف مل سکتا ہے اور عدالتیں دیتی ہیں، لیکن ہماری جو عدالتوں کا ایک اوورآل جو سکیم ہے ہماری جورسپروڈنس کی، ہماری ضابطہ فوجداری کی، ہمارے پنل کوڈ کی، وہ سکیم یہ ہے کہ وہ ریلیف ایسے معاملات میں نہیں دیتے، اور جب آپ سزا بڑھانے کے لیے جائیں، یا چونکہ اب یہ ایک اسپیشل کیس ہے، اور اسپیشل کیس میں آپ جانتے ہیں کہ بھارت نے جب گجرات کے مظلوموں کو انصاف نہیں دیا، کشمیر کے مظلوموں کو آج تک انصاف نہیں دیا، تو وہ یاسین ملک کو کیسے جو ہے وہ انصاف دیں گے، اور وہ کیسے وہاں کی ہائی کورٹ، وہاں کی جو نیشنل تحقیقاتی ایجنسی ہے اس کے خلاف فیصلہ دے گی یا یاسین ملک کو انصاف دے گی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت کی جانب سے کیا فیصلہ سامنے آتا ہے۔ ماڈل ٹاؤن جو لاہور کی کچہری ہے اس کے سامنے باہر روڈ کے ساتھ بھی کچھ وکلا نے اپنے چیمبرز بنائے ہوئے ہیں۔ جب ہم چھوٹی بار کی بات کرتے ہیں، چھوٹی عدالتوں کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پر تو مختلف جو تحصیل ہیڈ کوارٹرز پر، ضلعی ہیڈ کوارٹرز پر، وہاں تو سرکاری چیمبرز ملے ہوتے ہیں، ہر وکیل پے کرتا ہے اور اس کو وہ چیمبر مل جاتا ہے جو وہاں پر وہ اپنا جو چیمبر ہے اس کو وہ تعمیر کرتا ہے۔ جیسے بڑے شہر ہیں، لاہور ہے یا یہاں، تو یہاں پر وہ تو پرانے جو عدالتوں میں تو جگہ ہی بہت کم ہوتی ہے، تو وہ پرانے جن کو مل چکا ہے، باقی پرائیویٹ جو چیمبرز ہیں، بڑے VVIP چیمبرز کا ایک کلچر ہے لاہور میں، اسلام آباد میں، کراچی میں۔ اب ماڈل ٹاؤن جو کچہری ہے لاہور کی، اس کے اندر بھی چیمبرز بنے ہوئے ہیں، اور باہر بھی سڑک کنارے بھی جو تجاوزات کے نام پر کئی دفعہ وہاں پر آپریشن بھی کرنے کی کوشش کی گئی، اور پھر انتظامیہ کے ساتھ وہاں پر جو بیٹھے وکلا تھے ان کے مسائل بھی بنے، لڑائی بھی ہوئی اور چیزیں خرابی کی طرف گئیں۔ اب یہ بالکل وہی وکلا چیمبرز ہیں جو ماڈل ٹاؤن کچہری کے سامنے ہیں، 40 سے زائد یہ چیمبرز ہیں، اور ان چیمبرز میں وکلا کا اپنا کیا پڑا ہوتا ہے، وہ سائلین کی فائلیں ہوتی ہیں، جو لوگ مختلف کیسز لے کر آتے ہیں تو ان کی فائلیں پڑی ہوتی ہیں، ان کے کاغذات پڑے ہوتے ہیں، ان کے ڈاکومنٹس پڑے ہوتے ہیں، الٹیمیٹ تو نقصان سائلین کو ہے۔ 40 سے زائد چیمبر سے وہاں پر آگ لگی، اور آگ اتنی شدید تھی کہ سارا کچھ 40 چیمبرز جو ہیں وہ سارے کے سارے جل کر خاکستر ہو گئے، اور جو ریکارڈ تھا، جو وہاں پر بکس پڑی تھیں، جو فائلیں تھیں، سارے کا سارا ختم ہو گیا۔ اور اس میں کئی جو سینئر وکلا تھے جن کی کرمنل مختلف کیسز سے بڑی اہم فائلیں تھیں، وہ بھی ساری کی ساری جل کر خاک ہو گئیں۔ اب یہ جو مطالبہ وکلا کی جانب سے کیا گیا اور لاہور بار ایسوسی ایشن کی جانب سے کیا گیا، انہوں نے کہا کہ یہ خود بخود آگ نہیں لگی، چونکہ انتظامیہ کے ساتھ ان کے معاملات پہلے چلتے آ رہے تھے، انتظامیہ کے ساتھ ان کا اختلاف پہلے چلتا آ رہا تھا، انتظامیہ پہلے وہاں پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کرنا چاہتی تھی کہ یہ جو جگہ ہے یہ سرکاری ہے اور یہاں پر چیمبرز نہیں بن سکتے، جیسے پھڈا ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر، جہاں چیمبرز کی جگہ کو خالی کروانے پر پھر اور اسلام آباد ہائی کورٹ پر سارے معاملات ہوئے تھے۔ تو اب وکلا نے چیمبرز میں لگنے والی آگ کا جوڈیشل جو تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں شک یہ ہے کہ یہ آگ خود بخود نہیں لگی بلکہ لگائی گئی ہے، اور اس کے پیچھے کون سے کردار ہیں، کون ان چیمبرز کو گرانا چاہتا تھا، کس کو اس کا فائدہ ہے، کون یہ سارا کچھ جو راکھ بنا کے جو 40 سے زائد چیمبرز ہیں وہ جل کر خاکستر ہو گئے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے، اس پر جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کر دیا ہے اور ہڑتال کا بھی اعلان کیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔